المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلی کچھ کلاسز میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اہل السنت والجماعہ کے موقف کا ذکر کیا تھا. اس میں ایک تو ہم نے دیکھا تھا کہ صحابہ کے بارے میں اہل السنت کا مجموعی موقف کیا ہے، اور اس کے بعد خلافت کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے، خلافت کی ترتیب اہل السنت والجماعہ کے نزدیک کیا ہے. اور اس کے بعد امام الطحاوی رحمہ اللہ نے عشرہ مبشرہ یعنی وہ خوش قسمت خوش نصیب 10 صحابی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ایک ہی مجلس میں. تو اس سلسلے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان پہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اچھا تذکرہ کیا، ان کا ذکر خیر کیا. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان پہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی، پچھلی کلاسز میں بھی بات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں جس نے اچھا تذکرہ کیا، ذکر خیر کیا. ایک وَأَزْوَاجِهِ الطاہرات من کل دنس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج تھی، ازواج مطہرات جن کو ہم کہتے ہیں، تو امام الطحاوی نے ان کے لیے الازواج الطاہرات کا لفظ استعمال کیا ہے. من کل الطاہرات من کل دنس، جو ہر گندگی سے پاک تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ جو ہر طرح کی گندگی سے پاک تھی. اور وذریاتہ المقدسین من کل رجس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذریت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی، وہ بھی ہر گندگی سے پاک تھے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج طاہرات اور مطہرات تھیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھے وہ بھی پاک اور منزہ تھے گندگیوں سے. تو ایک تو اصحاب کا ذکر کیا، اور ازواج کا ذکر کیا، اور ذریہ کا ذکر کیا. ذریہ مینس انسان کی جو بچے ہوتے ہیں، اس سے جو نسل چلتی ہے. تو جس نے اصحاب کا بھی ذکر خیر کیا، ان کے بارے میں بھی نہ تو اپنی دلوں میں قدورت رکھی اور نہ اپنی زبانوں کو ان کا برا ذکر کر کے آلودہ کیا. ایک دوسرا، اور یہ تمام صحابہ کے بارے میں، اس میں کسی صحابی کا استثناء نہیں ہے. اور اس کے بعد ازواج، جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی، ازواج مطہرات تھی، ان کے بارے میں بھی ذکر خیر کیا، ان کے بارے میں بھی کوئی برا کلام نہیں کیا، نہ ہی دل میں کوئی برا ارادہ رکھا. اور تیسرا الذریہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی ان کے بارے میں بھی اپنے دلوں کو پاک رکھا اور اپنی زبانوں کو صحیح رکھا. تو جس نے ان تینوں جماعتوں کا تذکرہ خیر سے کیا، ذکر خیر کیا، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں امام الطحاوی رحمہ اللہ، اور یہ ان کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ اہل السنہ کا موقف ہے. فرماتے ہیں فقد بری من النفاق، تو بلا شبہ وہ آدمی نفاق سے بری ہو گیا. یعنی انسان کا نفاق سے بری ہونے کے لیے اصحاب کے بارے میں بھی، ازواج کے بارے میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بھی انسان کی زبان بھی صاف ہونی چاہیے اور انسان کے قلوب بھی. جس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العقیدہ الواسطیہ میں سلامت قلوبہم والسنتہم،
کہ انسان کے دل بھی پاک ہونے چاہیے، انسان کے دل بھی قدورت سے، غل و غش سے صاف ہونے چاہیے، اور انسان کی زبانی بھی صاف ہونی چاہیے. تو جس نے ان تینوں کے بارے میں یہی موقف اختیار کیا جو اہل سنہ کا ہے، فقط بری من النفاق، تو وہ شخص اس سلسلے میں، اس ضمن میں نفاق سے بری ہو گیا. تو اس میں بہرحال اگر آپ دیکھیں گے اس میں رد ہے، جیسا کہ اکثر ہم کہتے ہیں روافظ کا رد ہے جو صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، رسول اللہ علیہ والسلام کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، اور اسی پہ سارا ان کا جو دین کی عمارت ہے وہ اسی پہ کھڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرالل ایک اور انسٹیٹیوشن کھڑا کی ہے امامت کے نام پہ، جس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل سرے سے ہے ہی نہیں، وہ سارا ان کے ذہنی اپج ہے. تو بہرحال ایک تو روافظ ہیں، دوسری طرف یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور باقی صحابہ سے بغض رکھتے ہیں. اس کے برعکس دوسری جماعت ہے جن کو نواسب کہا جاتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا اپوزٹ ہے، یہ باقی صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، باقی صحابہ خصوصاً بنی امیہ کے بارے میں یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا ان کے جو فرزند تھے یزید، ان کے بارے میں گلو کا شکار ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. تو یہ دوسری جماعت ہے، تو اس میں ان کا بھی رد ہے. اور تیسری جماعت جو ہے، جو آغاز اسلام میں جس کا ظہور ہوا تھا، وہ خوارج کی جماعت ہے. تو بہرحال خوارج جو ہے تو یہ وہ جماعت ہے، ان کے اپنے اصول ہیں، ان کے اپنے قواعد ہیں، ان کا اپنا منہج ہے. تو یہاں پہ خوارج سے وہ لوگ، یہاں پہ خوارج کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ یہ جو تھے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی گمراہ کہتے تھے اور حضرت معاویہ کو بھی، ان کی تکفیر کرتے تھے دونوں کی، کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حق پہ نہیں ہیں. تو بہرحال جو بھی شخص، جس شخص کے دل میں ان تین جماعتوں میں سے کسی بھی جماعت کے بارے میں قدورت ہے، دل میں قدورت ہے یا زبان میں، تو ویسا شخص منافق ہے، اس میں نفاق کا اتنا ہی حصہ پایا جاتا ہے. تو اہل سنہ کے نزدیک نفاق سے بری ہونے کے لیے ان تینوں جماعتوں سے محبت رکھنی ضروری ہے. جیسا کہ پچھلی کلاس میں بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ہم اصحاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے اصحاب ہیں. ازواج سے بھی اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اور آپ کی اولاد سے بھی اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہے، یہ رسول اللہ علیہ والسلام کی اولاد ہے. تو بہرحال جس کو رسول اللہ علیہ والسلام سے محبت ہوگی اور وہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہوگا، وہ ان تینوں جماعتوں سے محبت کرے گا، کیونکہ اس کا ان تینوں جماعتوں میں سے کسی سے بھی محبت کرنا یہ اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اس کو، کسی کے خلاف اس کو پرسنل کوئی گرج ہے یا کسی کے ساتھ اس کو کچھ دلی مناسبت زیادہ ہے. تو بہرحال وہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، تو رسول اللہ علیہ والسلام کے وساطت سے، آپ کے ذریعے سے ہم ان تمام جماعتوں سے محبت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ جو لفظ استعمال، یہ ساری عبارت ہے، اس کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ یہ تاکید ہے، ھذا تاکید لما سبق. آگے جو گزرا یہ اس کی تاکید ہے. آگے کیا گزرا؟ آگے یہی بات گزری تھی کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَنَرَى حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا وَبُغْضُهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا. تو بہرحال اسی عبارت کی یہ تاکید ہے. ایک بات. دوسری بات وَأَزْوَاجُهُ، اور جو یہ ازواج ہے، وَأَزْوَاجُهُ، اس سے پہلے آپ دیکھیں گے، اس سے پہلے جو ہے، اس سے پہلے جو لفظ استعمال یہاں پہ ہوا کہ وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اصحاب رسول کے بارے میں اچھی بات کی، اس کے بعد وَأَزْوَاجِهِ، اور اس کے بعد استعمال ہو وَأَزْوَاجِهِ. تو یہ جو ازواج ہی ہے یہ کیا ہے؟ عطف، یہ ہے عطف، یا عطف الازواج علی الاصحاب، یا عطف الازواج علی الاصحاب، عطف الازواج علی الاصحاب من عطف الخاص علی العام. یہ جو ازواج کو جو عطف کیا گیا، اصحاب کو بنایا معطوف علیہ، ازواج کا عطف کیا اصحاب پہ، یہ عطف ہے عطف الخاص علی العام. یہ خاص ہے، یعنی حالانکہ اگر دیکھا جائے جو ازواج ہیں یہ بھی رسول اللہ کے اصحاب میں سے ہی ہے. رسول اللہ کے جو صحابہ ہیں اس میں مرد و عورتیں سب آ جاتی ہیں. تو جب اصحاب کا ذکر کیا تھا، اگر ہم اتنا کہیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اس میں مرد بھی آئیں گے اور عورتیں بھی، اس میں آپ کے وہ بچے بھی آئیں گے جو صحابی تھے، اس میں تب تمام لوگ آ جائیں گے، اس میں ازواج بھی آئیں گی اور آپ کے اصحاب بھی آئیں گے. لیکن اس کے باوجود ازواج کا الگ سے ذکر کرنا، اس کو یہ خاص ہے. اصحاب تو عام ہے، اس میں سارے آ جاتے ہیں، یعنی ازواج جو ساری تھی وہ اصحاب تھی، جتنی بھی ازواج مطہرات تھی وہ ساری صحابہ میں سے، لیکن سارے صحابہ ازواج تو نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو اصحاب جو ہے یہ عام ہے، ازواج خاص ہے. تو یہ خاص، اس خاص کو عطف کیا، ازواج کو عطف کیا عام پر، تو یہ من باب عطف الخاص علی العام ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیونکہ فإن ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہن من الصحبۃ ما لیس لغیرہن من نساء المؤمنین. تو ازواج کا ذکر اس لیے کیا کہ ازواج جو ہے ان کا ایک خاص سٹیٹس ہے.
صحابی تو یہ آلریڈی ہیں، صحابہ میں سے تو یہ آتی ہیں ازواج رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، لیکن ان کا ایک خاص سٹیٹس ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا ایک ایسا تعلق ہے جو کسی اور عورت کا، حالانکہ وہ عورتیں بھی جو باقی عورتیں صحابہ دور صحابہ میں تھی وہ بھی تو صحابہ میں شمار ہوتی ہیں، لیکن ازواج کا یہ ہے کہ یہ ازواج بھی تھی، یہ صحابہ بھی تھی اور رسول اللہ کی ازواج بھی تھی. ان کا کیا تھا؟ للعلاقۃ زوجیہ، ٹھیک ہے، یعنی لہن من الصحبۃ ما لیس لغیرہن من نساء المؤمنین. اس زمانے کی جو باقی عورتیں تھیں ان پہ ان کو ایک شرف حاصل ہے جو باقی عورتوں کو نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں تھی، للعلاقۃ زوجیہ. تو یہ من باب عطف الخاص علی العام ہے. اس کے بعد فرمایا ان کے لیے لفظ استعمال کیا الطاہرات، یعنی ازواج جو ہیں یہ طاہرات ہیں، یہ عام عورتیں نہیں ہیں. الطاہرات یعنی ای المنزہات، جو منزہ ہیں، پاک ہیں، البریئات اور بری ہیں، من کل دنس یعیب شرفہن وفضلہن، یعیب شرفہن وفضلہن، یعنی ہر طرح کی اس برائی سے، چاہے وہ اخلاقی برائی ہو یا کوئی اور برائی، ہر طرح کی برائی اور گندگی سے یہ پاک ہیں جو ان کے شرف کو یا ان کی فضیلت پہ جس سے آنچ آئے. یعنی اسی لیے ہم ان کے لیے لفظ ازواج المطہرات استعمال کرتے ہیں. ازواج مطہرات کی جو یہ ترکیب ہے یہ اردو زبان میں بھی کثرت سے استعمال ہوتی ہے. تو اس کے بعد وَيَعْنِي بِالطَّاهِرَاتِ، امام صاحب نے طاہرات کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ مراد کیا ہے؟ اس لیے ما وعد اللہ بہ او ما وصفہم اللہ بہ فی قولہ، یہ اس لیے اس سے مراد یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے بارے میں کہا. تو اس میں بھی اختلاف ہے ہمارے اور روافظ کے بارے میں. روافظ اس کو صرف حضرت فاطمہ، حضرت علی اور اہل بیت کے لیے خاص مانتے ہیں، تو ہم اس کو ازواج مطہرات میں ان کو پہلے اس میں مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، سورہ احزاب کی اب آیات پڑھے، یہاں پہ خطاب جو ہو رہا ہے وہ ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. تو ازواج نبی سے بات ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عوام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو بات ان سے ہو رہی ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ گھروں میں بیٹھا کرو، جاہلیت کے تبرج کی طرح نہ نکلا کرو گھر سے جس طرح وہ نکلا کرتی تھی دوری جاہلیت میں. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ تو سلسلہ کلام جو ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق میں بات ازواج مطہرات کی ہو رہی ہے، انہی سے خطاب ہو رہا ہے اور انہی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تم سے گندگی کو پاک کرے گا. تو بہرحال ہمارے جو یہ شیعہ لوگ ہیں تو ان کی پرابلم یہ ہے کہ اس سارے کانٹیکسٹ سے ہٹا کے اس آیت کو سمجھتے ہیں، تو جس کا نتیجہ ہے کہ وہ زائغ و ضلال کا شکار ہوتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت فاطمہ اور رسول اللہ کے باقی اہل بیت بھی ہے، تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آئی تو یہ ازواج مطہرات کے سلسلے میں ہے، لیکن اس میں وہ بھی شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ روایت میں دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین جب ان کو اپنی چادر میں آپ نے لیا، تو وہاں پہ ایک آپ کی ایک اہلیہ بھی موجود تھی، غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی اس میں آنا چاہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو پہلے سے خیر پہ ہو، یعنی تمہارے لیے تو حکم پہلے سے، تم تو اہل بیت ہو. یہ ثابت نہیں کرنا ہوتا ہے کہ انسان کی جو بیوی ہے وہ اہل بیت میں سے ہے کہ نہیں. جو یہ چیز ثابت کرے گا اس کی عقل پہ ماتم کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی جو کہتے ہیں یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری گھر والی ہے. تو قرآن میں بھی اکثر یہ لفظ اہل بیت کا جو ہے انبیاء کے لیے جب استعمال ہوا ہے تو ان کی گھر والیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. تو بہرحال ہمارا کہنا ہے، ہمارے موقف کو سمجھنا ہے، اہل سنہ کے موقف کو. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ جو آیت ہے یہ اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہے، اس میں اہل بیت بھی شامل ہے. اہل بیت سے وہاں پہ وہ مراد ہیں جن کو ہم عام معنی میں اہل بیت کہتے ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین. تو جہاں تک شیعہ کا تعلق ہے تو وہ اس آیت سے سب کو خارج کرتے ہیں اور اس آیت سے وہ اہل بیت، یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی عصمت ثابت کرتے ہیں. تو امام غزالی رحمہ اللہ کے بقول فرماتے ہیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی عصمت کا قائل ہو، تو امام غزالی سے پوچھا گیا اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. تو امام غزالی نے کہا کفر کا فتویٰ لگنے سے پہلے اس پہ حماقت کا فتویٰ لگانا ہے کہ یہ انسان بیوقوف ہے. تو بہرحال وہ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، تو وہ معصوم تھے، وہ معصوم الخطا تھے. تو بہرحال یہ استدلال بھی گمراہی ہے اور اس عقیدے کو ماننے والا شخص بھی یہ بھی گمراہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو یہاں پہ پاک سے مراد ہے انسان کو جو پاک کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو گناہوں سے پاک ہو گئے یا وہ معصوم الخطا ہو گئے. تو بہرحال یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو یہاں پہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصر میں اشارے کر رہا ہوں اس کی طرف. تو اب جہاں تک ازواج مطہرات کا تعلق ہے، یہاں پہ
تفصیل کا موقع نہیں ہے تو مختصراً آپ یاد رکھیں فمجموعہن 11، کل ملا کے رسول اللہ علیہ السلام کی جو ازواج تھی وہ 11 تھی، 11۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ آپ 4 سے زیادہ بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھ سکتے تھے، آپ کے احکام کچھ الگ تھے باقی مومنین سے، آپ کے کچھ خصائص ہیں، تو بہرحال قرآن میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اولہن خدیجہ بنت خویلد، پہلی جو آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت توفیت فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ قبل الہجرہ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو وفات ہوئی، آپ کا جو انتقال ہوا، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی ہوا، مکہ میں ہجرت سے پہلے، اور وہ 10 سنہ نبی میں ہوا، جس میں جناب ابو طالب کی بھی وفات ہوئی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہوئی، تو اسی لیے اس کا نام عام الحزن پڑا، یعنی غم کا سال۔ تو بہرحال یہ خدیجہ ہے، ہم غلطی سے یہاں پہ اس کو ختیجہ پڑھتے ہیں، تو یہ خدیجہ ہے، خدیجہ، تا نہیں یہ دال ہے، خدیجہ۔ تو اس کے بعد ایک تو حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ عنہ، اور دوسری وزینب بنت خزیمہ، دوسری ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، ام المساکین جن کا لقب تھا۔ وقت توفیت فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وفات بھی، ان کا انتقال بھی رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہوا، تو جب ان دو کی وفات ہوئی، وبقیت التس مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن فی عصمتہ، اس کے علاوہ بچی پھر 9، یعنی 2 کی وفات تو پہلے ہوئی تھی، کل ملا کے 11 ہیں، 2 کی وفات پہلے ہوئی، ان وفات شدہ جو ازواج تھی رسول اللہ علیہ السلام کی، ان کے بعد بچی 9، اور یہ 9 جو تھی ایٹ اے ٹائم آپ کی نکاح میں تھی، یہ 9 جو تھی ایٹ اے ٹائم آپ کے نکاح میں تھی، اور وہ 9 کون ہیں؟ وہن عائشہ، ایک تو حضرت عائشہ ہے، عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کی بیٹی، و حفصہ، اور حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، و ام سلمہ و ام حبیبہ و میمونہ بنت الحارث و صفیہ بنت حیی و زینب بنت جحش و سودہ بنت زمعہ و جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہن۔ تو ان 9 کو اگر آپ اوپر کے 2 کے ساتھ ملائیں تو یہ 11 بن جاتی ہیں، تو کل ملا کے رسول اللہ علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں۔ تو بہرحال آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، ان پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے تذکروں پہ، عربی میں تو بہرحال بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اردو میں بھی کئی کتابیں آئی ہیں، تو آپ ان کی تفصیل اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کی جو فضیلت ہے، بہرحال ان کی اگر کوئی فضیلت آئی بھی نہ ہو، اگر ان کی کوئی فضیلت آئی بھی نہ ہو قرآن و حدیث میں، اس کے باوجود بھی انسانی عقل یہ بات کہتی تھی کہ یہ عورتیں عام عورتوں سے مختلف ہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کی زوجیت میں ہونا ہی ان کے لیے ایک بہت بڑا شرف تھا۔ اب خود سوچیں کہ جن عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ان کا جو مقام ہے، بہرحال اس پہ انسان جتنا بھی سوچے تو انسان کہیں نہیں پہنچے گا، بہرحال ان کا فضل کتنا ہے۔ تو ان فضیلت میں بس 2 آیتیں میں یہاں پہ بیان کروں گا، تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو ایک آیت جو ہے سورہ احزاب کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور رسول اللہ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ازواج ہیں، یہ مومنین کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ آیت واضح طور پہ ان کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے۔ تو جو شخص ازواج مطہرات کو اپنی ماں نہ سمجھے تو ان کی ماں کون ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کیونکہ یہ نص قرآن ہے بہرحال۔ یا اسی طرح سورہ احزاب میں آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیو، لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی یہاں پہ بھی ان کی کچھ اسپیسیفکیشنز، ان کی کچھ اسپیشلٹیز ہیں، کچھ خصائص ہیں ان کے جو عام عورتوں کو حاصل نہیں ہے، یعنی یہ مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں، پردہ تو ان کو مومنین سے کرنا ہے، لیکن عزت حرمت میں یہ برابر ماں کے برابر، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں، وہ بھی آپ تفصیل کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، تفاسیر میں۔ تو یہاں پہ صراحتاً فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں میں سے کسی عورت جیسی نہیں ہو، تمہاری کچھ خصوصیات ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا ازواج کے بعد وذریاتہ المقدسین من کل رجس، تو رسول اللہ علیہ السلام کی ذریت، ان سے بھی راضی رہنا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کی جو ذریت مقدس ہے، جو پاک ہے ہر طرح کی گندگی سے، تو فرمایا ذریت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم، رسول اللہ علیہ السلام کی ذریت کون ہے؟ وہ ہے اولادہ من صلبہ، جو رسول اللہ علیہ السلام کی جو صلبی اولاد تھی، ٹھیک ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جو بچے تھے۔ وَكُلُّهُمْ مَاتُوا فِي حَيَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم الا فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو رسول اللہ علیہ السلام کے جتنے بھی بچے تھے، جتنی بھی آپ کی اولاد تھی، ان سب کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ہوا، سوائے حضرت فاطمہ کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ مہینے زندہ رہیں، اس کے بعد آپ کی بھی وفات ہوئی، ابھی ہم وہ آگے چل کے اس بات کو دیکھیں گے۔ تو تفصیل میں جائے بغیر
امام النووی رحمہ اللہ کا ایک اقتباس آپ کے سامنے میں پیش کروں گا تو ہم آگے چلیں گے. تو امام النووی رحمہ اللہ جو بہت ہی بڑے محدث ہیں، محقق ہیں، مفسر ہیں، مطلب ہر اعتبار سے ان کا درجہ بہت اونچا ہے. تو امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فالبنات اربع بلا خلاف، فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیاں تھیں وہ 4 تھیں بلا اختلاف کے. حالانکہ اہل تشیع کی جو امہات الکتب ہیں اس میں بھی اس کا اعتراف کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. تو آگے چل کے پھر جو روافض جو غلو اور جو تعصب میں زیادہ ہی آگے چلے تو انہوں نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اور بیٹی بھی تھی. تو وہ اس بات کے داعی بن گئے یا اس بات کے دعوے دار بن گئے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، وہ حضرت فاطمہ تھی. تو بہرحال یہ انسان جب تعصب میں اندھا ہوتا ہے تو وہ پھر کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تعصب ایک ایسی بیماری ہے جس کا بہرحال کوئی علاج نہیں اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی توفیق اس کو شامل حال کرے. تو فرمایا فالبنات اربع بلا خلاف. امام النووی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیاں تھیں وہ بلا خلاف کتنی تھیں؟ 4. والبنون ثلاثۃ علی الصحیح، فرماتے ہیں کہ بیٹے جو تھے وہ صحیح قول کے مطابق کتنے تھے؟ 3. بیٹیاں 4 تھیں اور بیٹیاں 4 اور بیٹے 3، تو کل ملا کے ہوئے 7. تو وَأَوَّلُ مَنْ وُلِدَ لَهُ القاسم، تو سب سے پہلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جو فرزند پیدا ہوئے وہ کون تھے؟ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، تو حضرت قاسم جو تھے تو یہ پہلے پیدا ہوئے، تو اسی لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کنیت تھی وہ انہی کی نسبت سے کیا تھی؟ ابو القاسم. تو سیدنا قاسم کے بعد ثم زینب، اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ثم رقیہ، اس کے بعد رقیہ، ثم ام کلثوم، اس کے بعد ام کلثوم، ثم فاطمہ، اس کے بعد کون؟ فاطمہ. اچھا، تو یہ کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 اور 5. وجاء ان فاطمہ علیہ السلام اسن من ام کلثوم، فرماتے ہیں کہ ایک مطلب قول یہ بھی ہے کہ جو حضرت فاطمہ تھیں وہ حضرت ام کلثوم سے پہلے پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی ترتیب تو یہی ہے لیکن اس ترتیب میں اس قول کے مطابق پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت ام کلثوم ہے رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں ذکر ذالک علی بن احمد بن سعید بن محرم ابو محمد الحافظ. تو یہ عالم کا نام ہے جنہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے. یعنی ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ جو تھی رضی اللہ عنہ وہ حضرت ام کلثوم سے بڑی تھی. تو یہ ایک عالم نے اس قول کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم فی الاسلام عبداللہ بمکہ، اس کے بعد جب اسلام کا جب آغاز ہوا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے. ثم ابراہیم بالمدینہ، اس کے بعد حضرت ابراہیم کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ میں. اس کے بعد فرماتے ہیں تو یہ 5 اور 2 ملا کے 7 ہوئے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّهُ مِنْ خدیجہ، یہ ساری جو اولاد تھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کن میں سے تھی؟ حضرت خدیجہ. الا ابراہیم، سوائے ابراہیم کے، حضرت ابراہیم کے علاوہ جتنے بھی تھی وہ حضرت خدیجہ، حضرت ابراہیم کے سوا جتنے بھی تھے وہ حضرت خدیجہ تھے. تو حضرت ابراہیم جو تھے فَإِنَّهُ مِنْ ماریہ القبطیہ، جو حضرت ماریہ قبطیہ تھیں رضی اللہ عنہ، تو وہ ان کے بطن سے پیدا ہوئے. یعنی 6 بچے جو تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، اور ایک بیٹا جو تھا سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ وہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے. تو اس کے بعد امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ تُوَفُّوا قَبْلَهُ إِلَّا فاطمہ، فرماتے ہیں یہ سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بچے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حیات مقدسہ میں ہی ان کا انتقال ہوا. الا فاطمہ، سوائے حضرت فاطمہ کے. فرماتے ہیں فَإِنَّهَا عَاشَتْ بَعْدَهُ 6 أشهر عَلَى الْأَصَحِّ وَالْأَشْهُرِ. تو فرماتے ہیں والاشہر، فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحیح قول کے مطابق اور مشہور قول کے مطابق رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جس نے اصحاب کے بارے میں صحیح قول اختیار کیا، جس نے ازواج کے بارے میں صحیح قول اختیار کیا، اور جس نے اولاد کے بارے میں صحیح قول اختیار کیا. فقد بریء من النفاق، تو ایسا شخص نفاق سے بری ہو گیا. تو اس کے بارے میں علامہ محمد البابرتی الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی تحاویہ پہ شرح ہے، بہت معروف حنفی فقہا میں سے ہیں. فرماتے ہیں تو اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں فمحبتہم آیت الایمان، ان سب لوگوں کی جو محبت ہے وہ ایمان کی علامت ہے. جس طرح روایت میں آیا ہے حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت ایمان ہے. وبغض الانصار من النفاق، انصار سے بغض رکھنا نفاق ہے. حضرت علی کے بارے میں آیا ہے یا علی حبک، یعنی حبک ایمان و بغض کا نفاق ہے. علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے بغض رکھنا نفاق ہے. تو بہرحال ان سب سے کسی سے بھی، یا ازواج کے بارے میں یا اولاد کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں، تو ان کی محبت جو ہے فمحبتہم آیت الایمان، ان سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے. والبراءۃ منہم
अमारतुन निफाक, और इनसे इजहार बरात करना ये निफाक की अलामत है। व असाअतुल कौल फीहिम, फरमाते हैं और इनके बारे में बुरा कौल कहना, बुरी बात कहना, इन्नमा यकूनु लिखुब्सिल बातिन व सूइल इअ्तिकाद, फरमाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ तब इंसान से सादिर होगा, इनके बारे में, इन तीनों जमातों के बारे में बुरा कौल इंसान से तब सादिर होगा या तो उसके बातिन में खबासत होगी, वो कोई खबीसुल बातिन इंसान होगा, और सूइल एतिकाद, या उसका एतिकाद ही बुरा होगा, यानी या तो वो एतिकाद के एतबार से फासिदुल एतिकाद होगा या खबीसुल बातिन। ये अहम बात है, यानी सहाबा या अज़वाज या औलाद के बारे में या तो फासिदुल एतिकाद होगा, या तो शख्स फासिदुल एतिकाद होगा या खबीसुल बातिन होगा। आप देखें दोनों लफ्ज़ जो हैं ये बहुत ही बारी बरकम अल्फाज हैं जो इमाम तहावी रहीम या जो इमाम अल-बाबिरी रहमहुल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं। तो उसके बाद सहाबा का जो ये चैप्टर है इसको क्लोज करने के बाद इमाम अत-तहावी रहमहुल्लाह ने एक बड़ा अहम मसला उठाया है। फरमाते हैं व उलमा उस-सलफ़ मिन अस-साबिक़ीन, फरमाते हैं उलमा सलफ़, पहले ज़माने के जो उलमा थे, और मैंने इससे पहले भी इस पर बात की है कई मरतबा, सलफ़ लुग़वी तौर पर कहते हैं कि आपसे पहले जो लोग गुजरे हैं, ठीक है, प्रेडेसेसर जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में, तो ये इसका लुग़वी माना है। टेक्निकली सलफ़ हम कहते हैं सबसे पहले इसमें सहाबा आते हैं, सहाबा अत्ताबिईन, और उसके बाद अतबाउ ताबीन, अतबाउ ताबीन इसके बाद आते हैं, जिसको आप तबा ताबीन कहते हैं, अतबाउ ताबीन। तो फरमाते हैं उसके बाद, यानी देखें ये अहलुस सुन्नह का मनहज कितना खूबसूरत मनहज है। सहाबा के बारे में, सहाबा के बाद व उलमा उस-सलफ़ मिन अस-साबिक़ीन, साबिक़ीन में से उलमा सलफ़ यानी जो पहले ज़माने के जो उलमा थे, यानी सहाबा के दौर के या उसके बाद साथ ही वाले दौर के, वमन बअदहुम मिन अत्ताबिईन, या उसके बाद जो आए, यानी इसमें हम दोनों ये अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, इनमें दोनों माना ले सकते हैं। साबिकीन से मुराद यहाँ पे सहाबा आ सकते हैं और ताबीन से मुराद फिर ताबीन। दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है कि जो साबिकीन उलामा थे, पुराने उलामा जो थे, या उसके एक तो वो और उसके बाद जो उनके बाद फिर आए, यानी जितने भी उलामा आज तक आए हैं सलफ़ से लेके जितने भी उलामा, सबसे पहले तो सहाबा से आगाज़ होगा, फिर ताबीन आएंगे, फिर अतबाउ ताबीन आएंगे, फिर आगे सिलसिला चलेगा, फिर आइम्मे मुज्तहिदीन वगैरह। फरमाते हैं उलमा उस-सलफ़ मिन अस-साबिकीन, साबिका ज़माने के जितने भी उलामा थे, वमन बअदहुम मिन अत्ताबिईन, और उसके बाद जो उनको फॉलो करते हुए उनके तरीके पे जो आए, उसके बाद बड़ा अहम लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अहलुल खैर वल असर व अहलुल फ़िक़्ह वन नज़र। ये देखिए बड़ा प्यारा जुमला है, बहुत ही अहम इस्तेमाल यहाँ पे इमाम अत-तहावी रहमहुल्लाह ने अल्फाज का किया है, बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल। फरमाते हैं एक तो है नंबर एक है अहलुल अब ये जो है अहलुल खैर, इस अहलुल खैर के बारे में दो कौल हैं। बाज़ नुस्ख़ में लिखा है कि खैर यानी सलफ़ और सलफ़ के बाद जो उलामा आए जो अहले खैर थे और अहले असर थे, लेकिन ज़्यादातर जो इंसान को लगता है वो है कि ये खैर के बजाय खबर होना चाहिए, अहलुल खबरी वल असर। यानी ताबीन में से उलामा की एक जमात ऐसी थी जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखबार को और आपके आसार को जमा करती थी, मुराद है इससे मुहद्दिसीन, यानी उलामा सलफ़ में से, साबिकीन में से, और उनके बाद जो उलामा आए, चाहे वो अहले असर में से हो, चाहे वो मुहद्दिसीन में से हो, या वो अहलुल फ़िक़्ह वन नज़र, या वो अहले फ़िक़्ह और अहले नज़र में से हो। इससे मुराद फ़ुक़हा और उसूलियीन है, फ़ुक़हा और इससे मुराद मुहद्दिसीन है। तो इसमें तो सारे मुहद्दिसीन में फिर जो जरा व तादील के जो आइम्मा हैं, अस्मा व रिजाल के जो आइम्मा हैं, वो सारे यानी जिनका ओढ़ना बिछोना वो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, वो भी इसमें आ गए। और उसके बाद फ़ुक़हा अहलुल फ़िक़्ह वन नज़र, जो असहाब नज़र यानी जो उसूलियून थे या फ़ुक़हा थे, तो वो भी आ गए इसमें। देखिए कितना खूबसूरत मनहज अहलुस सुन्नह का। तो इससे पता चला हमारे ज़माने में जो इन जमातों को आपस में लड़वाया जा रहा है, वो लड़ाई बाद की पैदावार है। इस पैमाने पे इख्तिलाफ तो रहे हैं, यानी मनहज का इख्तिलाफ रहा है, अहलुल फ़िक़्ह नहीं सॉरी अहलुर राय और अहलुल हदीस का जो इख्तिलाफ रहा है वो तो सबको मालूम है, और उसकी इंटेंसिटी भी कितनी थी वो भी सबको मालूम है। लेकिन आज के ज़माने में क़िल्लत इल्म की वजह से या तअस्सुब की वजह से जिस तरह हमने इसको इस्लाम और कुफ्र का इख्तिलाफ बनाया है, तो बहरहाल वो बात सही नहीं है। तो इमाम अत-तहावी रहमहुल्लाह ने जो बात जिक्र की है वही अहलुस सुन्नह का मनहज है कि सलफ़ के जो उलामा थे उनके बाद जो उलामा आए, चाहे वो अहलुल हदीस में से हो या अहलुल फ़िक़्ह में से हो, चाहे वो अहलुल असर हो या अहलुल नज़र हो, अहलुल खबर हो या अहलुल फ़िक़्ह हो, तो फरमाते इनके साथ क्या मामला किया जाएगा। फरमाते हैं ला युज़करून इल्ला बिल जमील, फरमाते इनमें से किसी का जिक्र नहीं किया जाएगा लेकिन सिर्फ अच्छाई से। यानी जिस तरह हम सहाबा का जिक्र अच्छाई से करते हैं, ज़िक्र खैर करते हैं, अच्छा तज़किरा करते हैं, उसी तरह अपने उलामा का भी हम तज़किरा
اسی طرح علماء کا تذکرہ بھی ہم کریں گے اچھائی سے ہی. یعنی جتنے بھی ہمارے ائمہ تھے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، امام الشافعی ہوں، امام احمد ہوں، امام اسحاق ہوں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ترمذی ہو، جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں ان تمام ائمہ کا ہم ذکر کریں گے کس سے؟ خیر سے. اس کے بعد امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ سَبِيلٍ، فرماتے ہیں جس نے ان میں سے کسی کا ذکر بھی برائی سے کیا، جس نے ان علماء کا ذکر سو کیا، برائی سے ان کا ذکر کیا، وہ صحیح راستے پہ، وہ علی غیر السبیل، وہ اہل سنہ کے راستے پہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آج کے زمانے میں بھی جو ہمارے یہاں ایک جہلا کا، جاہلوں کی ایک جماعت ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی مسلط ہے. اس سے پہلے یہ دکانوں پہ ہوا کرتی تھی بیٹھی، تو آج یہی جماعت سوشل میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے جو علماء کی پگڑیاں اچھالتی ہیں، جو بڑے بڑے ائمہ تھے تو ان پہ طعن کرتی ہیں. تو یہ جو ہے یہ صحیح راستے پہ نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ علماء سے لوگوں کو بدظن کریں گے ان کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کبھی بھی صحیح راستے پہ نہیں ہو سکتے. تو پرسوں ہی میں دیکھ رہا تھا کسی شخص نے سوشل میڈیا پہ امام الشاطبی رحمہ اللہ کے بارے میں، یہ جو آدمی تھا نا اس کے چہرے پہ داڑھی تھی نہ کچھ، اور انتہائی ان پڑھ اور جاہل قسم کا آدمی تھا. تو امام الشاطبی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا تھا کہ امام الشاطبی جو ہے یہ سب سے بڑے جاہل تھے، ان کو قرآن کی یہ آیت سمجھنے آئی تھی کہ انما حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. تو میں نے جب یہ دیکھا تو میرے رونکڑے کھڑے ہو گئے. یعنی ایک آدمی جس کو گھر میں مشورہ کرتے وقت جس کو گھر سے باہر نکالتے ہیں اس احمق انسان کو، تو وہ امام الشاطبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ امام الشاطبی جو تھے وہ جاہل تھے، ان کو قرآن کی آیت سمجھنے آئی تھی. تو بہرحال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا ہے کہ آخر زمانے میں اس طرح کے لوگ مسلط ہوں گے عوام الناس پہ. تو بہرحال ہمارا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ جو علماء ہیں ہم علماء کو بھرپور احترام دیں گے، خصوصاً جو پچھلے زمانے کے جو علماء تھے، ائمہ مجتہدین تھے، چاہے وہ اہل الحدیث میں سے ہوں یا اہل الرائے میں سے. تو بہرحال ان سب کا ہم احترام کرتے ہیں، ان میں سے کسی بھی عالم کا ہم برائی سے ذکر نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں گے اکثر، یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں اور کئی علماء نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جس بھی شخص کو آپ دیکھو گے کہ وہ علماء کے بارے میں بدظن ہے، علماء کے بارے میں زبان طعن دراز کرتا ہے، اس شخص کا خاتمہ اکثر خیر پہ نہیں ہوتا. یا تو یہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے یا تو یہ اہل سنت کے منہج سے ہی خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے انسان کا دین پہ اعتماد متزلزل کرنے کے لیے، انسان کا دین پہ سے اعتماد ہٹانے کے لیے، ظاہر سی بات ایک آدمی جب سامنے آیا آپ پہلے قرآن و حدیث پہ اعتراض نہیں کریں گے. جب آپ قرآن و حدیث پہ اعتراض ڈائریکٹلی کریں گے تو یہ آدمی چوکنا ہو جائے گا، کہے گا نہیں بھائی یہ شخص قرآن و حدیث پہ اعتراض کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن و حدیث پہ براہ راست اعتراض کرنے کے بجائے اکثر اعتراضات ہمارے ائمہ پہ ہوتے ہیں. کبھی امام بخاری پہ اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی امام الشافعی رحمہ اللہ کے بارے میں اعتراضات کیے جاتے ہیں. تو اس طرح سب سے پہلے علماء کو متون کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بات علماء کو سمجھ میں نہیں آئی، علماء نے نہیں سمجھی، 1400 سال میں امت نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں. اللہ نے قرآن کی پھر کیا حفاظت کی؟ یہ تو صرف الفاظ کی حفاظت نہیں، یہ معانی کی بھی حفاظت ہے، معانی کی بھی حفاظت ہے. تو کہا کہ بھئی یہ آیت آج تک کسی کو سمجھ نہیں، اس کو بھی ٹھوکر لگی ہے، اس کو بھی ٹھوکر لگی ہے. تو وہ آدمی جس کو استنجا کے مسائل بھی معلوم نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امام شافعی نے الرسالہ میں غلط لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو حدیث سمجھ نہیں آئی تھی. تو بہرحال یہ آثار قیامت میں سے ہے. تو سب سے پہلے علماء پہ سے آپ کا اعتبار اٹھایا جاتا ہے. جب علماء پہ سے اعتبار اٹھا، علماء جو ہیں دین کے ترجمان ہیں، یہی دین کی جو تعبیر کرنی ہے، انٹرپریٹیشن جو دین کی ہے اس کے اصول انہوں نے وضع کی ہے. 1400 سال سے وہ اصول چل رہے ہیں امت میں. تو بہرحال جب آپ نے ان پہ سے اعتبار اٹھایا، یہ جو دین کے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے، جو دین کی جو تعبیر کرنے والے تھے، جب ان کی تعبیر کوئی آپ نے سوال یا نشان لگا دیا اس پہ، تو اس کے بعد ہر ٹام ڈک اور ہیری آئے گا. اس کے بعد پھر آپ کے یہ جو علماء ہے یہ راستے کا ایک روڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی جو اسلام دشمن قوتیں بھی جو ہیں، انہوں نے بھی جب بھی کبھی مسلمانوں کو گمراہی کی طرف بلانے کی کوشش کی تو انہوں نے سب سے زیادہ ٹارگٹ بنایا وہ ملا کو بنایا، ملا کہہ کے، مولوی کہہ کے. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہمارے جو ائمہ ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، یا اس کے بعد جو مفسرین، مجتہدین، صلحاء، فقہاء، اصولیین جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، تو بہرحال ان کا بھی ہم خیر سے ذکر کریں، اور جو بھی ان کا برائی سے ذکر کرے ہم یہ سمجھے کہ یہ انسان گمراہی پہ ہے، یہ انسان صحیح راستے پہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء جو تھے وہ معصوم تھے، ہم نے کبھی یہ بات کہی نہیں. ہم تو صحابہ کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، تو علماء کو تو دور کی بات ہے. مراد یہ ہے کہ اگر کوئی عالم ہے، کسی عالم کا کوئی قول ہے، سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس قول کو جو رد آدمی کرے گا اس میں اتنی استعداد ہے کہ وہ اس لیول کا ہے، وہ اس بات کو سمجھ پائے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امام الشافعی رحمہ اللہ کو آپ لے لیں، امام الشافعی رحمہ اللہ کی جو دلائل ہیں الرسالہ میں یا کتاب الام وغیرہ میں، تو امام الشافعی کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ فقہ سے پہلے آپ لغت کے امام تھے، آپ نے 20 سال تک لغت کو پڑھا ہے. تو بہرحال اس پہ اتفاق ہے علماء کا کہ امام الشافعی جو تھے وہ لغت کے امام تھے. کلام الشافعی حجت فی اللغہ یا کلام الشافعی یحتج بہ، تو امام الشافعی کا جو کلام ہے وہ لغت میں حجت ہے. تو امام الشافعی کے ساتھ جو اختلاف کرے گا اس پہ اس کی اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ عربی زبان پہ اس کی اچھی خاصی دسترس ہو، یا اصول و قواعد کو یہ جانتا ہو، حدیث کو اس نے پڑھا ہو، سنجیدگی سے پڑھا ہو علماء کے پاس.
تو ایک آدمی آتا ہے جس کو اردو کی عبارت بھی ٹھیک طرح سے پڑھنی نہیں آتی ہے، امام شافعی پہ اعتراضات جھاڑنا شروع کر دیتا ہے. تو بہرحال سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کسی امام پہ جو اعتراض کر رہا ہے، اعتراض کرنے والا کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا آپ سمجھے کہ اوڈی کی کسی ہائر سیکنڈری میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آئنسٹائن کو فزکس سمجھ نہیں آئی تھی، اب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو بہرحال جس طرح وہ مضحکہ خیز ہے، اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات یہ ہے. تو بہرحال علماء کا قول حجت نہیں ہوتا، علماء معصوم نہیں ہوتے، لیکن اختلاف کرنے والا دیکھنا ہے کہ اختلاف کرنے والا ہے کون، اس میں اتنی استعداد، اتنی صلاحیت ہے کہ اس نے اس بات کو سمجھا ہے، اور اس کے بعد علمی اختلاف کیا جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ علماء کو بات سمجھ ہی نہیں آئی، آج تک جو علماء نے سمجھا وہ سارا غلط ہے، تو بہرحال اس سے بڑی گمراہی آج کے زمانے میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اور ہوگی. تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ علماء کا منہج ہے، علماء کا احترام کرنا، یہ تمام علماء نے اس کو ایسے ہی سمجھا ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے مجموع الفتاوی میں. یہ جو رفع الملام ان کی کتاب ہے، اس کے آغاز میں بھی یہ ہے، یہ اصل میں وہ اسی کی عبارت ہے. تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مُوَالَاةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُوَالَاةُ الْمُؤْمِنِينَ. ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی موالات مانے محبت، دوستی، یعنی مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی موالات کے بعد مومنین سے موالات رکھے، مومنین سے دوستی کا تعلق رکھے، مومنین سے محبت کا تعلق رکھے، کما نطق بہ القرآن، جیسا کہ قرآن نے کہا. ابن تیمیہ فرماتے ہیں خصوصاً کن سے؟ علماء الذین هم ورثۃ الانبیاء، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں. الذین جعلهم اللہ بمنزلۃ النجوم، ان علماء کو اللہ نے ستاروں کی مانند بنایا ہے. یحتدی بہم فی ظلمات البر والبحر، جن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے ستاروں سے، یعنی جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور ہدایت حاصل کرتے ہیں، چاہے بحر و بر میں بھی اور بر میں بھی. تو یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں یہ بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے، اور اسی بات کو کم و بیش انہی الفاظ کا تھوڑا ہیر پھیر ہے امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بھی توالی التعسیس، جو ان کی کتاب ہے امام الشافعی کے فضائل میں، ان کے مناقب میں توالی التعسیس لمعالی محمد ابن ادریس، تو اس میں بھی امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے آغاز میں ان الفاظ کو استعمال کیا ہے. اس کے ساتھ یعنی ابھی تک جو ہم نے پڑھا، اس میں پتہ چلا کہ صحابہ کے بارے میں اہل السنہ کا منہج کیا ہے، ترتیب خلافت کیا ہے، اہل البیت کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں یا دیگر اصحاب کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے. اس کے بعد اسی ضمن میں انہوں نے لایا تھا کہ جو ہمارے علماء تھے، جو متقدمین علماء گزرے ہیں، جو ہمارے سلف کے علماء گزرے ہیں، اس کے بارے میں یا ان کے بارے میں اہل السنہ کس طرح سوچتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بحث کا آغاز ہوتا ہے. امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا نُفَضِّلُ، اور ہم فضیلت نہیں دیتے، ہم تفضیل نہیں دیتے احدا من الاولیاء علی احد من الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ہم کسی بھی ولی کو کسی نبی پہ فضیلت نہیں دیتے. یہ معروف مسئلہ ہے اہل سنہ کا، اجماعی مسئلہ ہے. ولا نفضل احدا من الاولیاء علی احد من الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ہم کسی ولی کو کسی نبی پہ فضیلت نہیں دیتے. فضیلت تو دور کی بات ہے. ونقول، اس کے برعکس ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نبی واحد، ایک نبی افضل من جمیع الاولیاء، تمام اولیاء سے افضل ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے دن تک جتنے بھی ولی آئیں گے، اولیاء جتنے بھی آئیں گے، ان تمام اولیاء کو آپ ایک طرف رکھیں، ایک طرف سے کسی ایک نبی کو، رسول کو بھی نہیں، نبی کو، کسی ایک نبی کو آپ رکھیں، ایک نبی تمام اولیاء سے افضل ہے. تو اس بات کو سمجھیں. تو بہرحال ولایت کے موضوع پہ بھی علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں. آپ اس میں اگر دیکھنا چاہیں تو اس میں بڑا پیارا رسالہ ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، یعنی وہ کسوٹی، وہ کتاب جس کو پڑھ کے آپ کے ہاتھ میں ایک کسوٹی ملے گی کہ آپ اللہ کے ولیوں میں اور شیطان کے ولیوں میں، اللہ کے اولیاء میں اور شیطان کے اولیاء میں فرق کر سکیں. بہت ہی عمدہ کتاب ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے. اہل سنہ کا جو موقف ہے ولایت کے بارے میں، تو اس سلسلے میں جو بہت سارے کنفیوژنز بھی پائے جاتے ہیں لوگوں کے دماغوں میں، تو اس کا بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان چیزوں کو بھی ڈسکس کیا ہے اپنی کتاب میں. تو بہرحال اس سلسلے میں یہ جو عبارت امام الطحاوی رحمہ اللہ نے لائی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے بارے میں علامہ محمد البابرتی الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فیہ رد، اس میں رد ہے کن کا؟ لما یزعمہ بعض جہال صوفیہ، جو بعض جاہل صوفیہ کا گمان ہے، جو بعض گمراہ اور جاہل صوفیہ کہتے ہیں، ان کا جو قول ہے من ترجیح الولایت علی النبوہ، جو ولایت کو کس پہ فضیلت دیتے ہیں؟ نبوت پہ. جو نبوت پہ اس کی ولی کی نبوت، ولی کو کہتے ہیں کہ ولی جو ہے یہ نبی سے افضل ہے. تو بہرحال اس میں ان کا رد ہے. تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مقام النبوت فی برزخ فوائق الرسول ودون الولی، تو یہ بھی بعض جہلا کا شعر ہے کہ مقام النبوت فی برزخ، عالم برزخ میں جو نبی کا مقام ہے وہ رسول سے اونچا ہے.
مقام النبوت فی برزخ، برزخ میں جو نبی کا مقام ہے وہ کیا ہے؟ فوائق الرسول، وہ رسول سے اونچا ہے، وہ دون الولی، ولی سے نیچے ہے. فوائق الرسول و دون الولی، یعنی یہاں پہ رسول ہے، پھر نبی ہے، پھر ولی ہے. سب سے اونچا مقام ولی کا ہے، پھر نبی کا، پھر رسول کا. یہ ترتیب ہی الٹی ہے، حالانکہ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب پہلے رسول کی ہے، پھر نبی کی ہے، پھر ولی کی ہے. تو ان بعض حضرات نے یہ ترتیب الٹی کر دی. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا بڑی سختی سے رد کیا ہے الفرقان میں، اس کتاب کو آپ دیکھیں. تو اس کے بعد مسئلہ ہے کہ ولی کون ہے. ولی کے بارے میں ہمارے یہاں بھی بڑے کنفیوژنس پائے جاتے ہیں. ولی ہمارے یہاں تو کشمیر میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کشمیر کو کہا بھی جاتا ہے پیرور. تو بہرحال اس حد تک تو بات صحیح ہے، یہاں بڑے بڑے اولیاء آئے ہیں، بڑے بڑے صلحاء آئے ہیں، لیکن ابھی تک اتنے صلحاء کی موجودگی کے باوجود بھی ابھی تک بھی ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ولی کسے کہا جاتا ہے. ہمارے نزدیک ولی وہ شخص ہے جو کرامات کرے، جو شخص وہ کرتب دکھائے، جو عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کر کے دکھائے، تو اس کو ہم ولی سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ولی نہیں ہوتا. ولی کسے کہتے ہیں تفصیل میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امام ابن تیمیہ کی اس پہ کتاب ہی ہے، انہوں نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے. تو ولی کہتے ہیں یہاں پہ مختصر، یہ علامہ سعد الدین تفتازانی نے بھی کم و بیش انہی الفاظ میں ولی کو ڈیفائن کیا ہے، تو میں نے اس میں کچھ مزید اضافے کیے ہیں. تو امام تو فرماتے ہیں کہ ولی کون ہے؟ هو العارف باللہ تعالی وصفاتہ حسب الامکان. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ بڑی اہم ڈیفینیشن ہے ولی کی. ولی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی جس کو معرفت حاصل ہو، جو عارف ہو اللہ کا. ایک تو اللہ کو جانتا ہو اور اللہ کی صفات کو، اس کو اللہ کی بھی معرفت ہو اللہ کی صفات کے ذریعے سے، حسب الامکان، جتنا کہ پاسبل ہو. یعنی اس میں ولیوں کے درمیان اس میں فرق ہو سکتا ہے. کسی ولی کو اللہ کی صفات کا زیادہ استحضار ہے، زیادہ معرفت ہے، وہ اسی اعتبار سے اللہ کے قریب ہوگا. ولی کہتے ہیں نا قریب کو، اللہ کا دوست جو ہو. تو جس ولی کو اس سے کم ہوگا وہ اس سے درجے میں کم ہوگا. تو سب سے پہلی بات ولی کے لیے ہے کہ وہ عارف ہونا چاہیے. العارف باللہ، اللہ کو جاننے والا، وصفاتہ حسب الامکان، اور اللہ کی صفات کو جاننے والا حسب امکان، جتنا اس کے لیے پاسبل ہو. نمبر ایک، پہلی بات تو یہ سمجھے آپ کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقیدے کے ساتھ. یعنی اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں. نمبر دوسری بات، المواظب علی الطاعہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اطاعت ہے اس پہ مواظب ہو، یعنی ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتا ہو. ہمیشہ، مواظبت کہتے ہیں ہمیشہ کسی چیز پہ رہنا. ایسا نہیں ہے کہ کبھی وہ نمازیں پڑھتا ہو اور کبھی نمازیں چھوڑتا ہو. ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلا کہ جو انسان پاگل ہے، جو ذہنی طور پہ جو ٹھیک نہیں ہے، جن کو ہم اکثر فنا فی اللہ کہتے ہیں، تو اس کا تصور اسلام میں، تو ولی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت پہ مواظب ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت پہ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بیچارہ پاگل ہے، جب وہ پاگل ہو گیا تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ پاگل ہو گیا تو اس سے احکام ساقط ہو گئے، یہ ولی بھی نہیں رہا. یہ مطلب یہ تو بیچارہ دماغی اس کے پاس نہیں ہے، یہ مخاطب بھی شریعت کا نہیں ہے. جب اس کو ہوش آیا، اگر ہوش آ کے اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو وہ ولی ہے. جب اس کو ہوش چلا گیا، جب وہ دیوانہ ہو گیا بیچارہ پھر سے، تو تب اس سے ساقط ہو گئے ساری چیزیں. تو بہرحال ولی سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت پہ وہ ہمیشہ رہنا چاہیے. اور تیسرا، اور اللہ کی جو معاصی ہے، اللہ کی جو گناہ ہے، یعنی اللہ کی جو نافرمانیاں ہیں، ان سے المجتنب لمعاصی، اور معاصی سے مجتنب. یعنی پتہ چلا ایک تو اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور دوسری طرح وہ شریعت پہ مکمل طور سے عامل ہونا چاہیے. مکمل طور پہ اس کی عمل کس پہ ہونی چاہیے؟ شریعت پہ. اس کے بعد اس کی وضاحت ہے، یعنی جب یہ گناہ چھوڑتا ہے، بمعنی کس اعتبار سے؟ انہ لا یرتکب معصیۃ بدون توبہ، یعنی گناہ اگر اس سے ہوتے ہوں لیکن ساتھ میں توبہ بھی کرتا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے گناہ ہی نہ ہوتے ہوں. یہ بڑی دوسری اہم بات ہے. یعنی ولی سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. وہ انسان نہیں ہوتا، وہ نبی نہیں ہوتا. نبی صرف گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. شیعوں کی طرح ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ نبی کے علاوہ بھی کئی لوگ معصوم ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صرف نبی معصوم ہوتا ہے، صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں. عارف ہوتا ہے، مواظب ہوتا ہے اطاعت پہ، اور معاصی سے اجتناب کرتا ہے. اس اعتبار کہ اس سے گناہ ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں توبہ بھی کرتا ہے، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا. ولیس المراد، اس سے مراد یہ نہیں ہے انہ لا تقع منہ معصیۃ بالکلیہ، ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ولی سے کبھی غلطی نہ ہو، اذ لیس معصوما، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو، ولی وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو، اور ولی وہ ہے جو گناہوں سے دور رہتا ہو. اگر کبھی اس سے گناہ ہو بھی جائے، کبھی گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے ولی سے، لیکن ساتھ میں توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ پھر سے درست کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ولی. تو اسی سے ملتی جلتی تعریف علامہ عبد الغنی المیدانی الحنفی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. یہ بھی بڑی پیاری تعریف ہے. فرماتے ہیں ولی کون ہے؟ دیکھیں بڑی دقیق تعریف ہے. فرماتے ہیں عبدن، یہ بندہ ہے. ولی خدا نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے. عبدن، تو جس طرح لوازم بشریت
باقی انسانوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ویسے ولی کا بھی معاملہ ہوتا ہے. عبدن بندہ ہوتا ہے ظاہر الصلاح، اس کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ صلاح پہ مبنی ہوتا ہے یعنی نیک ہوتا ہے. ملتزم لمتابعت النبی من الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، یہ کسی نہ کسی پیغمبر کی پیروی کرتا ہے یعنی اپنے زمانے میں. آج کے زمانے میں تو صرف رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے یعنی اپنے. اب دیکھیں اگر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نیک انسان تھا، اس کا ولی ہونے کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی نبی کا فالوور ہو، یعنی نبی ولی جو ہوتا ہے یہ نبی کا فالوور ہوتا ہے. ملتزم لمتابعت النبی من الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، یہ لازماً کسی نبی کا فالوور ہوتا ہے. اب تو صرف رسول اللہ کا فالوور رہنا، اب کوئی چارہ اس کے بعد بغیر نہیں ہے. اور مصحوب بالصحیح الاعتقاد والعمل الصالح، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اعتقاد بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کی عمل بھی نیک ہوتی ہے، جو میں نے یہاں پہ بیان کیا. عقیدہ بھی اس کا نیک ہوتا ہے اور اس کی عمل بھی صحیح ہوتی ہے. تو ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو اور جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے اعمال صحیح ہوں. اور یہی بات اسی بات کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ یونس کی آیت ہے، مشہور آیت نمبر 62 اور 63. اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں، اگر آپ اکثر دیکھو گے ہمارے یہاں جو یہ آستان وغیرہ ہوتے ہیں، آستانے وغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں، تو ان پہ اکثر آیت لکھی ہوتی ہے، لیکن اکثر آیت آدھی لکھی ہوتی ہے. الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بلا شبہ اللہ کے جو نیک ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، وہ نہ تو ان پہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تو وہ غمگین ہوں گے. وہ اتنا ہی لکھتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو قرآن نے ولی کی ڈیفینیشن بیان کی آیت نمبر 63 میں سورہ یونس کی، اس کو کوئی ذکر نہیں کرتا. تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، اولیاء وہی جنہوں نے ایمان لایا، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے رہے. یعنی ایمان تھا اور تقوی. ایمان سے مراد عقیدہ صحیح ہے، تقوی سے مراد ان کی عمل صحیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب بعض جماعتیں ہمارے یہاں ایسی بھی رہی ہیں جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں، خصوصاً صوفیہ میں کچھ لوگ ایسے رہے ہیں یا اور بھی کچھ باطل فرقے ایسے رہے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو نبی جو ہے اس سے افضل ولی ہوتا ہے، کہ ولی جو ہے وہ نبی سے افضل ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں علامہ عبد الغنی المیدانی کیا فرماتے ہیں؟ فما نقل عن بعض الکرامیہ، جو بعض کرامیہ سے جو ایک قول نقل کیا گیا ہے. کرامیہ ایک فرقہ رہا ہے پیچھے، ان کا قول کیا ہے؟ جواز کون الولی افضل من النبی. فرماتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، صرف یہ کہتے ہیں، اتنا کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے. تو امام یہ المیدانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کفر و ضلال. یہ قول بعض کرامیہ کا یہ قول کہ ولی جو ہے وہ نبی سے افضل ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں یہ کفر ہے اور ضلال ہے. یہ کفر بھی ہے اور گمراہی بھی ہے، پرلے درجے کی گمراہی ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں اگر ہم مزید چاہیں، اس پہ مزید اقوال ہم دیکھ سکتے ہیں. علماء نے جو اس پہ فتاویٰ لگائے ہیں، ان لوگوں پہ کفر کے فتوے لگے ہیں جنہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ جو ولی ہے یہ نبی سے افضل ہوتا ہے. تو بہرحال اس تفصیل میں جانے کا یہاں موقع نہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں، تو یہ بھی بڑی دلچسپ بحث ہے، اس پہ بھی ہم اختصار کے ساتھ بات کریں گے. اور اس کے بعد اشراط الساعہ، قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی، قیامت سے پہلے جو پیش آئیں گی. تو 1-2 کلاسز میں انشاءاللہ ہماری یہ جو کتاب ہے یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.